السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ ملکہ اسابیلا اندھیری رات کے مسافر ناول کی قسط نمبر 4 ملاحظہ کریں گے۔ اس سیریز کی پہلی 3 قسطیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ فرڈینینڈ کی افواج نے شمال کے زرخیز علاقے تباہ اور ویران کرنے کے بعد غرناطہ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے تھے، اس لیے جنوب کے ان قلعوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی جن کی بدولت پہاڑی علاقوں سے رسد و کمک کے راستے محفوظ تھے۔ نصیر کو کئی دن گھر آنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ قلعہ زیادہ بڑا نہ تھا، اس کے اندر صرف 500 سپاہی رہ سکتے تھے، لیکن محل وقوع کے اعتبار سے اس قدر محفوظ تھا کہ حملہ آوروں کو اس کے قریب پہنچنے کے لیے کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ شمال کی جانب کوئی 200 گز نیچے ایک نالا تھا۔ جنوب سے غرناطہ کی طرف جانے والی سڑک قلعے کے دروازے سے 100 قدم کے فاصلے پر بائیں طرف مڑتی تھی اور شمال مشرقی کونے سے اس قدر قریب آ جاتی تھی کہ فصیل کے برج سے گرنے والے پتھر بھی تیروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ پھر یہ سڑک پہاڑی کے کنارے بل کھاتی ہوئی نالے کے پل تک جا پہنچتی تھی۔ قلعے سے لے کر نالے کے پل تک اس کی ڈھلوان اتنی خطرناک تھی کہ غرناطہ کی طرف سامان لے جانے والی بیل گاڑیوں کو سہارا دینے اور خالی واپس آنے والی گاڑیوں کو دھکیلنے کے لیے چند آدمی ہر وقت قلعے اور پل کے قریب موجود رہتے تھے۔ پل کی حفاظت کے لیے نالے کے پار بھی سپاہیوں کا ایک دستہ متعین تھا۔ قلعے کی مغربی سمت بھی کوئی 1.5 میل دور ایک گہرا کھڈ اس قلعے کے لیے خندق کا کام دیتا تھا۔ جنوب کی طرف قلعے کا عقب ان وادیوں اور پہاڑیوں کی بدولت محفوظ تھا جہاں جنگجو قبائل کی بستیاں ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دیتی تھیں۔ جن قابل گزر مقامات سے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا وہاں فوج کی باقاعدہ چوکیاں موجود تھیں۔ قلعے کے جنوب مغربی کونے میں ایک 2 منزلہ مکان کا بلائی حصہ اس کے باپ کی رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ نچلے حصے میں 2 اور افسروں کے بال بچے رہتے تھے۔ اس کے لیے قلعے کا ماحول اپنے گاؤں کے ماحول سے مختلف تھا۔ گاؤں میں اسے کچھ عرصہ سے آزادانہ گھوڑا بھگاتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ صبح کے جھٹ پٹے میں سیر کے لیے نکلا کرتی تھی، لیکن یہاں اسے پوری آزادی تھی۔ وہ ہر روز کئی کوس سواری کیا کرتی تھی اور اسے قرب جوار کی گھاٹیاں اور پگڈنڈیاں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہو گئی تھیں۔ قلعے کی طرح باہر کی چوکیوں کے محافظ بھی اسے دور سے دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ شروع میں جب وہ قلعے سے باہر نکلتی تھی تو ایک نوکر اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن چند دنوں کے بعد اسے محافظ کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلانے کی مشق کیا کرتی تھی۔ سپاہی اسے دیکھتے تو ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر تازگی آ جاتی تھی۔ اپنے سالار کی بیٹی کے عزم اور حوصلے کا ان پر اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ کئی آدمی اپنے بال بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن قلعے کے اندر اتنی گنجائش نہ تھی، اس لیے اس کے باپ کو بیشتر درخواستیں رد کرنا پڑیں۔ ایک افسر کی بیوی نے اس کے لیے دختر غرناطہ کا نام پسند کیا تھا اور چند دنوں میں یہ نام قلعے کے علاوہ آس پاس کی چوکیوں اور بستیوں میں بھی مشہور ہو گیا تھا۔ غروب آفتاب کے قریب وہ کبھی اپنے مکان کی چھت سے اور کبھی نالے کے پار ایک ٹیلے سے جنوب کے نشیب کی طرف دیکھا کرتی تھی جہاں لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز باغات کا سلسلہ غرناطہ تک چلا جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ جنوب کی سمت گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے گاؤں میں جا نکلتی تھی۔ اس کا چچا عام طور پر حامد کے ساتھ دورے پر رہتا تھا۔ وہ اپنی چچی سے ملتی، پھر منصور کو دیکھنے کے بہانے اس کے گھر چلی جاتی اور واپسی پر حامد کے کتب خانے سے کوئی کتاب اٹھا لاتی۔ سعید ان رضاکاروں میں شامل ہو چکا تھا جنہیں اہل غرناطہ کو سامان رسد پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اسے غرناطہ سے واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ غرناطہ کا محاصرہ کرنے کے بعد فرڈینینڈ نے کئی بار اس قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ایک رات عیسائیوں نے بڑی جمعیت کے ساتھ 3 طرف سے حملہ کیا اور ان کے سواروں کے چند دستے پل کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن انہیں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہونا پڑا تھا۔ قلعے کے محافظ اس کامیابی پر خوشی منا رہے تھے کہ مشرق کی ایک چوکی کے محافظوں کی غفلت کی وجہ سے فائدہ اٹھا کر دشمن کی پیادہ فوج نے نالا عبور کر لیا، اور ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد اس کے سپاہی قلعے کے قریب آ گئے۔ انہوں نے کئی بار سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش تو کی، لیکن تیروں کی بارش میں ان کی ایک نہ چلی۔ 1 ساعت بعد آس پاس کی بستیوں کے رضاکار وہاں پہنچ گئے اور دشمن نے شدید نقصان اٹھانے کے بعد پسپائی اختیار کی۔
मगर नाला अबूर करते हुए उनकी एक तिहाई फौज हलाक हो चुकी थी। उसने पहली बार इस लड़ाई में अमली हिस्सा लिया था, लेकिन तुलुए शहर से कबल उसके बाप को भी यह मालूम ना हो सका कि वो तीर अंदाज जो उससे चंद कदम के फासले पर खड़ा था और जिसकी कमान से निकलने वाले हर तीर के बाद नीचे से एक चीख सुनाई देती थी, उसकी अपनी ही बेटी थी। वो मर्दों का लिबास पहने हुए थी और उसका चेहरा खुद में छुपा हुआ था। नसीर उसे शाबाश देने के इरादे से आगे बढ़ा तो अचानक उसे खुद से बाहर निकले हुए खूबसूरत बालों की एक लिट दिखाई दी और उसकी निगाहें उन नाजुक हाथों पर मरकूज होकर रह गईं जो फूलों से खेलने के लिए बनाए गए थे। उसके बाप की पिछानी पर शिकन आ गई और उसने कुछ कहे बगैर मुंह फेर लिया। वो कदरे तजब्जुब की हालत में खड़ी रही। फिर उसने कदरे सहमी हुई आवाज में कहा, अब्बा जान, क्या आप खफा हो गए हैं? उसके बाप ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू तैर रहे थे। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, जनाब, ये नौजवान इनाम का मुस्तहिक है। मैं इसके करीब खड़ा था और मुझे यकीन है कि रात के अंधेरे के बावजूद इसका कोई तीर खता नहीं गया था। इसके बाप ने प्यार से उसके खूद पर हाथ फेर रखते हुए कहा, ये नौजवान मेरी बेटी है और इसे गरनाता की आज़ादी से ज़्यादा किसी और बड़े इनाम की ख्वाहिश नहीं है। और अब माजी के ये लम्हात उसके लिए सरमाया हयात बन चुके थे। फिर वो दिन भी आ गए जब गरनाता के गिर्द दुश्मन का घेरा तंग होता जा रहा था और वह अपने उलवल अज़म बाप के चेहरे पर परेशानी और थकावट देखा करती थी। किले के आसपास दिफाई चौकियों पर दुश्मन के हमले शिद्दत अख्तियार कर रहे थे। बाहर से कई जख्मी किले के अंदर आ चुके थे और उनकी जगह किले के नए मुहाफिज चौकियों पर भेजे जा चुके थे। उसके बाप ने सिपाहियों की कमी पूरी करने के लिए आसपास के इलाकों से रजाकार भर्ती करने शुरू कर दिए थे और उसके साथ ही गरनाता से कमक का मुतालबा भी कर दिया था। 2 दिन बाद वहां से पियादा सिपाही और 8 सवार पहुंच गए। उनका सलार उतबा के नाम से मुतारिफ हुआ था। उसकी आंखें भूरी और दाढ़ी के बाल सुर्ख थे। आतका को अपने बाप की ज़बानी मालूम हुआ कि वो मालका की जंग में कैद हुआ था और नसरानी उसे अशबीलिया ले गए थे। 2 हफ्ते कबल ये पांच और कैदियों के साथ फरार होकर गरनाता पहुंचा था। फौज के मुस्तकर से मालूम हुआ था कि वो एक ज़हीन अफसर है और उसके साथियों में एक नौजवान बहुत अच्छा तोपची है। 2 हफ्ते बाद उतबा अपनी मुस्तादी और फर्ज शनासी के बाद उसके बाप का एतमाद हासिल कर चुका था और उसे 50 सिपाहियों की कमान मिल चुकी थी। किले में उसके मुतालिक मशहूर था कि वो सिर्फ हुक्म सुनना और हुक्म देना जानता है और उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। एक दिन वो एक जख्मी की मरहम पट्टी में मसरूफ थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे में खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उतबा था। उसे मुतवज्जा पाकर वो मुंह फेर कर एक तरफ हट गया। एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकली और मशरक की तरफ निकल गई। किला से 3 मील दूर एक तंग घाटी में के मोड़ पर उसे उतबा के एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार दिखाई दिया। उसने उसे रास्ता देने के लिए अपना घोड़ा एक तरफ हटाया, लेकिन उतबा ने उसके करीब पहुंचकर अचानक घोड़े की बाग खींच ली। उसकी तरफ एक नज़र देखा और फिर आंखें झुकाते हुए कहा, माफ़ कीजिए, आपको तनहा इस इलाके में नहीं आना चाहिए। कल ही हमें यहाँ की चौकी से थोड़ी दूर दुश्मन की नकलो हरकत की इत्तला मिली थी। आम हालात में भी अगर किले के मुहाफिज की साहबजादी बाहर निकले तो उसकी हिफाजत का तसल्ली बख्श इंतज़ाम होना चाहिए। आप इसे गुस्ताखी ना समझिएगा। आपको ख़तरे से आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। जुनूब की सड़क निस्बतन महफूज है, लेकिन इस तरफ जाते हुए भी आपके साथ कोई मुहाफिज ज़रूर होना चाहिए। उसने जवाब दिया, आप मेरी फिक्र न करें, मेरा ज़्यादा दूर जाने का इरादा नहीं था और जो मशवरा आप मुझे दे रहे हैं उस पर आपको खुद भी अमल करना चाहिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है कि फौज के एक ओहदेदार को भी अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। उतबा ने कहा, आप मुझे कभी गाफिल नहीं पाएंगे। इस वक्त भी 4 आदमी मेरे साथ हैं। 2 तीर अंदाज नीचे खड़ में मौजूद है और 2 ऊपर टीले पर से इस रास्ते की हिफाजत कर रहे हैं। बाकी आसपास के इलाके में दुश्मन को तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पकड़ा जाऊं तो भी नसरानियों की कैद मेरे लिए नई बात नहीं होगी। मगर आपको शायद मालूम नहीं कि वो औरतों के साथ क्या सलूक करते हैं। आप एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं और मैं आपके मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका हूँ। लेकिन आप बुरा ना माने तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि मौजूदा हालात में आपको किले में भी नहीं रहना चाहिए। आपका गांव ज़्यादा महफूज है। अगर इजाज़त दे तो मैं आपके वालिद से ये इत्तिजा कर दूं कि आपको फिलफुर वहाँ भेज दें। नहीं, उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है।
میں محتاط رہنے کا وعدہ کرتی ہوں، مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اتبا اب پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور آتکا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے گھوڑے کی باگ موڑتے ہوئے کہا تھا، نہیں، آپ اپنا کام کریں۔ اور پھر آن کی آن میں اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اسے دوبارہ ہم کلام ہونے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ سواری کے لیے کہیں دور جانے کی بجائے قلعے کے آس پاس گھوم گھام کر واپس آ جاتی۔ تاہم جب بھی وہ اپنی قیام گاہ سے باہر نکلتی تو اسے محسوس ہوتا کہ سرخ بالوں اور بھوری آنکھوں والا وہ آدمی قلعے کے کسی نہ کسی کوشے سے اسے گھور رہا ہوگا۔ حملہ اور غداری۔ اور پھر وہ ان لمحات کا تصور کر رہی تھی جب قلعے کے اندر اس کی امیدوں اور سپنوں کی دنیا یکا یک بھیانک تاریکیوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک رات وہ گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک خوفناک دھماکے سے مکان کی دیواریں لرز اٹھیں۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ وہ کچھ دیر خوف اور اضطراب کی حالت میں بستر پر پڑی رہی۔ پھر اسے آدمیوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ برابر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور امارا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں ہوں۔ امی جان، کیا ہوا؟ ابا جان کہاں ہیں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ ابھی نیچے گئے ہیں، شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لیکن میں نے ایک خوفناک دھماکہ سنا تھا، میرا خیال تھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ بستر سے کود کر ساتھ والی دیوار کی کھونٹیوں سے اپنی وردی اور اسلحہ تلاش کرنے لگی۔ امارا تاریکی میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے آگے بڑھی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارے ابا جان کا حکم ہے کہ تمہیں مکان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ زینے کا دروازہ باہر سے بند کر کے گئے ہیں، کہتے تھے کہ میں ابھی واپس آتا ہوں۔ امی جان، میں ابا جان کے حکم عدولی تو نہیں کروں گی، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے ہمیں لباس تبدیل کر لینا چاہیے۔ امارا نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد ہتھیار لگا رہی تھی کہ ایک عمر رسیدہ نوکر ہاتھ میں مشال اٹھائے 4 عورتوں اور 7 بچوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ابا جان کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ نیچے ہے اور ان کا حکم ہے کہ آپ دروازہ بند رکھیں۔ کمان اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن بوڑھے سپاہی نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ بیٹی تم باہر نہیں جا سکتی، دشمن مغربی دیوار کے شگاف سے قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہے، لیکن حالات بہت ہی تشویشناک ہیں۔ دشمن کا توپ خانہ جہاں کیسے پہنچ گیا؟ بیٹی دیوار بارود سے اڑا دی گئی ہے اور فصیل کے نیچے وہ سرنگ جس کے اندر بارود بھرا گیا تھا باہر سے نہیں بلکہ کسی غدار نے اندر سے کھودی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام پہرے دار سو گئے ہوں؟ بیٹی، فصیل کے ساتھ سپاہیوں کی کوٹھریاں ہیں اور سرنگ کوٹھری سے کھودی گئی ہے۔ فصیل کا شگاف زیادہ بڑا نہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی کمرے پیوند زمین ہو گئے ہیں۔ میں نیچے نہیں جاؤں گی، لیکن میں فصیل سے تیر چلا سکتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن امارا اس سے لپٹ گئی۔ بیٹی، خدا کے لیے ان کا کہا مانو۔ اور سپاہی نے کہا، جب فصیل کا شگاف بند ہو جائے گا تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن موجودہ حالات میں تمہیں اپنے باپ کے حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے بددل ہو کر کہا، بہت اچھا، میں فصیل پر نہیں جاؤں گی، لیکن مکان کی چھت تو محفوظ ہے، کم از کم مجھے وہاں تو جانے دو۔ بیٹی، دشمن اس طرف نہیں دوسری طرف ہے، اور دیکھو تم مجھے جہاد میں حصہ لینے سے روک رہی ہو۔ سپاہی نے مشال دیوار کے ساتھ لگا دی اور باہر نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کی مغربی جانب آدمیوں کا شور کم ہونے لگا تو وہ اپنے دل کو یہ تسلی دے رہی تھی کہ شاید دشمن پسپا ہو رہا ہے، لیکن پھر یکا یک قلعہ کی مشرقی جانب سے شور اٹھا اور اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اب اسے لڑنے والوں کی چیخ و پکار کے ساتھ ساتھ تلواروں کی جھنکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں عورتیں اور بچے سہمی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں اچانک ایک خیال آیا اور وہ بھاگتی ہوئی عقب کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے اندر گھر کا فالتو ساز و سامان اور لکڑی کے 2 صندوق پڑے ہوئے تھے۔ وہ صندوق پر چڑھی اور پچھلی دیوار کی کھڑکی کھولی اور باہر جھانکنے لگی، لیکن نیچے اسے دشمن کے کوئی اثر نظر نہ آئے۔ بیٹی، تم کیا کر رہی ہو؟ امارا نے اس کے قریب آ کر کہا۔ کچھ نہیں امی جان، میں باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس طرف کوئی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور اپنی ماں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پھر سیڑھی کی طرف آدمیوں کی آوازوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی اور وہ دم بخود ہو کر برابر کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ زینے اور ملاقات کے کمرے کے دروازے کھلے اور اس کے باپ کی آواز سنائی دی، خدا کے لیے وقت ضائع نہ کرو۔
اب دشمن کو اس مکان تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تم میں سے دو آدمی زینے کی حفاظت کریں اور باقی چھت پر پہنچ کر جنوبی فصیل کے محافظوں کو آوازیں دیتے رہیں۔ اگر انہوں نے ہمت سے کام لیا تو ہو سکتا ہے کہ دشمن رات کے وقت مزید نقصانات کا خطرہ مول لینے کی بجائے صبح کا انتظار کرے۔ تم انہیں باہر نکال کر تمام دروازے بند کر دو۔ وہ مشعل اٹھا کر برابر کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحے بعد نصیر ملاقات کے کمرے سے نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی امارہ، جس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا ایک بازو تھام رکھا تھا، چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ آتکا سکتے کے عالم میں اپنے باپ کا لہو لہان چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نصیر نے آگے بڑھ کر امارہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اسے بستر پر لٹانے کے بعد نٹھال سا ہو کر ایک کرسی پر گر پڑا۔ اس کی نگاہیں امارہ کے چہرے پر مرکوز تھیں اور وہ کہہ رہا تھا، امارہ، امارہ، میں زندہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک عورت چلائی، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ ان کا خون بہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ آگے بڑھ کر اپنی چادر سے اس کا خون پوچھنے لگی۔ آتکا اپنے حواس پر قابو پاتے ہی بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور مرہم پٹی کے سامان کا تھیلا اٹھا لائی۔ وہ ایک عورت کے ہاتھ میں مشعل دیکھ کر تھیلا کھول رہی تھی کہ اس کا عمر رسیدہ نوکر عبداللہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، آپ بچوں کو پچھلے کمرے میں لے جائیں اور انہیں خاموش رکھیں۔ ایک عورت نے کہا، خدا کے لیے طبیب کو بلاؤ، ان کا زخم بہت گہرا ہے، اس وقت طبیب کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ آتکا بیٹی، اب یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے سر کے زخم کی مرہم پٹی کی۔ پھر اس کے باپ نے اپنی قمیض پھاڑ کر پسلی میں ایک اور زخم دکھاتے ہوئے کہا، بیٹی جلدی کرو، میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے زخم کی مرہم پٹی سے بھی فارغ ہو چکی تھی اور اس کا باپ دوبارہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ امارہ، امارہ، امارہ نے آنکھیں کھول دی اور کچھ دیر اپنے شوہر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹ تو ہل رہے تھے لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ نصیر نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نمناک ہو گئیں۔ امارہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ کے زخم؟ اس نے جواب دیا، میرے زخم بہت معمولی ہیں، تم یوں ہی ڈر گئی تھی۔ امارہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابا جان، اب کیا ہوگا؟ آتکا نے بڑی مشکل سے کہا۔ نصیر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ آتکا نے فرش پر گھٹنے ٹیک کر اپنا سر باپ کی گود میں رکھ دیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہی تھی اور اس کا باپ جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، میری آتکا، میری بہادر بیٹی، اب تمہیں زیادہ ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ ہم باہر کے دشمن کے دان تو کھٹے کر سکتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں چھپے ہوئے غداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے انہیں بھگا دیا تھا، میرے ساتھیوں نے فصیل کا شگاف اپنی لاشوں سے بھر دیا تھا، لیکن غداروں کو دروازہ کھولنے کا موقع مل گیا۔ میں ہمیشہ اس کے متعلق اپنے دل میں خلش محسوس کیا کرتا تھا۔ ابا جان، آپ کو اس سرخ بالوں والے آدمی پر تو شک نہیں؟ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ وہ دشمن کا جاسوس ہے۔ جس جگہ سے فصیل کو اڑایا گیا ہے وہاں اس کے ساتھیوں کی کوٹریاں ہیں۔ دھماکے سے کچھ دیر قبل پہرے داروں نے دو آدمیوں کو کوٹری سے نکل کر دروازے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ آج اتبا دروازے کی حفاظت پر متعین تھا۔ وہاں چند وفادار سپاہی بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں دروازہ کھولنا ممکن نہ تھا۔ لیکن جب فصیل میں شگاف پڑ گیا تو ان میں سے اکثر دشمن کی یلغار روکنے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ اس کی حیثیت ایک بے بس لڑکی سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اب کیا ہوگا ابا جان؟ بیٹی، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ دشمن ہمارے خون سے پیاس بجھانے کے لیے صبح کی روشنی کا انتظار کرے اور باہر سے لوگ ہماری مدد کو پہنچ جائیں، لیکن اگر انہوں نے لڑائی جاری رکھی تو انہیں یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے، لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ تم ایک سعادت مند بیٹی ہونے کا ثبوت دو گی؟ ابا جان، میں نے آپ کا اعتماد کبھی مجروح نہیں کیا، لیکن آپ اس حالت میں باہر نہیں جا سکتے۔ میں چھت پر جا کر باہر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ دشمن نے مکان پر حملہ کر دیا تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا، لیکن تمہارا اپنی ماں کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور تمہارے لیے عقب کا کمرہ زیادہ محفوظ رہے گا۔ عبداللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ بچے تاریکی میں خوف محسوس کریں گے، اس لیے دوسری مشعل جلا کر وہاں لے جاؤ، لیکن کھڑکی بند رکھنا تاکہ باہر روشنی نہ جا سکے۔
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے باپ نے جلدی سے ٹوک دیا، بیٹی اب باتوں کا وقت نہیں، عبداللہ تم کیا دیکھ رہے ہو، جلدی کرو، بچوں کے لیے پانی اور کھانے کا سامان بھی اندر رکھ دو، امارا کو آرام کی ضرورت ہے اس لیے ان کا بستر اٹھا کر وہاں بچھا دو۔ نہیں مجھے آرام کی ضرورت نہیں، امارا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد بچے اور عورتیں عقب کے کمرے میں جا چکی تھیں، لیکن امارا اور عاتکہ ابھی تک تذبذب کے عالم میں نصیر کے سامنے کھڑی تھیں۔ نصیر نے پانی مانگا اور چند گھونٹ پینے کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو، اور وفا شعار بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ڈگمگاتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا باپ اپنے وفادار ساتھی عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تم بھی جاؤ اور دروازہ بند کر لو۔ نوکر نے اندر جا کر دروازے کی کنڈی چڑھا لی تو نصیر نے آگے بڑھ کر باہر کی کنڈی لگا دی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر چلائی، ابا جان آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چھت سے ہو کر واپس آ جائیں گے۔ بیٹی اس نے گھٹتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب میری بات غور سے سنو، عبداللہ تمہیں بتا دے گا کہ میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم اس کی ہدایات پر عمل کرنا۔ عبداللہ وہ سامان صندوق کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ابا جان اس نے آوازیں دی، لیکن اس کے باپ نے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر چند لمحے بعد وہ اس کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا، بیٹی زور سے آواز نہ دو۔ اس نے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، امی جان مجھے معلوم ہے کہ اس صندوق کے پیچھے کیا ہے۔ ابا جان ہمیں قلعے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ ہم مرتے دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ عبداللہ نے صندوق کے پیچھے سے رسی کی سیڑھی نکالتے ہوئے کہا، بیٹی جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ سیڑھی اس کمرے میں موجود تھی۔ شاید اس قلعے کے سابق محافظ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اس کے بال بچوں کو کسی دن اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن تمہارے ابا جان ایسی بات سوچنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ اگر آج ان کے سامنے صرف تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا تو وہ اس قدر پریشان نہ ہوتے، لیکن تم جانتے ہو کہ قیدی عورتوں کے ساتھ نصرانی کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس قلعے کے محافظ تمہیں غرناطہ کی بیٹی کے نام سے پکارتے ہیں۔ آج تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگر تم نے ہمت سے کام لیا تو ممکن ہے یہ خواتین اور بچے دشمن کے وحشیانہ مظالم سے بچ جائیں۔ اب جنوبی دیوار کے محافظ الو جلا چکے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ باہر سے آگ کی روشنی میں دیکھنے والوں کو یہاں کی صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا اور انہیں یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن اگر دشمن نے ان کی آمد سے پہلے ہی ہماری رہی صحیح قوت مدافعت بھی کچل ڈالی اور اس مکان پر حملہ کر دیا تو ہماری آخری کوشش یہی ہوگی کہ تمہیں، تمہاری والدہ، ان خواتین اور بچوں کو قلعے سے باہر نکال دیا جائے۔ رات کے وقت تمہارے لیے جنوب کا علاقہ محفوظ رہے گا۔ وہ ہمارے گاؤں تک راستے کی ہر بستی کے لوگ تمہاری اعانت اپنا فرض سمجھیں گے۔ اب تمہیں باہر نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب میں سیڑھی لگانے کے لیے کھڑکی کھولوں گا تو مشعل بجھا دی جائے گی۔ آپ میں سے جو بھی پہلے نیچے اتریں وہ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے فصیل کے قریب اپنے دوسرے ساتھیوں کا انتظار کریں گی اور پھر کھڑکی کی طرف اتر جائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ سیڑھی چھت کے نیچے دیوار میں آہنی کھونٹیوں کے ساتھ باندھ چکا تھا۔ جاری ہے، بقیہ آپ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔